قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کہ یہ نصف علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موانع ارث کے تعلق سے بعض بچوں کا سوال آیا میرے ذاتی نمبر پر، تو چونکہ بہت مفید سوال تھا اور جواب بھی بہت مفید ہوگا سب کے لیے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کو سبق کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ اس سے سوال کرنے والے کو جواب بھی مل جائے گا اور دوسرے لوگوں کو معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف دارین جو کہا گیا، دو الگ الگ ملک، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کہیں بھی دنیا میں ہوں، اختلاف دارین کے دائرے میں وہ نہیں آتے۔ ہر ملک کے ملک خداست، ہر ملک کے ملک ماست، ملک خداست، ملک خدائے ماست، ہے نا؟ تو اس طور پر مسلمان جہاں رہتے تھے، جو حالات ہیں، ہے نا، ماضی میں بھی اب بھی، ہے نا، تو حقیقت کے اعتبار سے وہ ان کا اپنا دار تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اختلاف دارین کی مثال میں مسلمانوں کو ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ دیکھیے، ہے نا، حربی کہا، ذمی کہا، مستامن کہا، ہے نا، یہ سب کفار کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ضابطہ ان پر فٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے موانع ارث اس وقت دو ہیں، دو ہو سکتے ہیں، ایک قتل اور ایک اختلاف دین، کہ مسلمان تھا، دین بدل دیا، اللہ کرے نہ کرے ایسا ہو کبھی، ہے نا، تو یہ دونوں صورتیں بن سکتی ہیں۔ رقیت اب ہے نہیں اور اختلاف دارین ان کے لیے ہوگا نہیں، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم اسلامی توریث کے احکام پڑھ رہے ہیں نا، اس میں حربیوں اور ذمیوں کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، فقہ میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا، بہت سارے احکام جو مسلمانوں کے لیے ہیں وہی مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے دوسرے شہریوں کے لیے ہیں، جن کو ذمی سے تعبیر کیا جاتا ہے نا۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ الخل لنا کالخمر لہم، کہیں پڑھیں؟ ہاں، نور، یہ اس میں اصول شاسی میں یہ ہے، ول یہ ہو سکتا ہے اصول کی کسی دوسری کتاب میں ہو، ٹھیک، مگر یہ ہے الخل لنا کالخمر لہم والشاۃ لنا کالخنزیر لہم۔ اس طرح ہے، یا پھر یہ ہے کہ الخمر لہم کالخل لنا، ان کے لیے شراب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ ہے نا، ان کے لیے خنزیر ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بکری ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بعض احکام میں جداگانہ ہوتے ہیں، تو خنزیر کی بے، شراب کی بے وہ آپس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان یہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے نا، گندگی ہے مسلمان کے لیے، ٹھیک۔ باقی دیگر معاملات میں، بیع و شراء میں، دیگر بیع و شراء میں دونوں برابر ہیں، ہے نا۔ خرید و فروخت کے جو احکام، جو ضابطے مسلمانوں کے لیے ہیں وہی ضابطے ذمیوں کے لیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا تعلق دیانات سے کم، معاملات سے زیادہ ہے، اور حکومت چلانے کے لیے معاملات کو درست رکھنا پڑتا ہے، اور معاملات درست ہی رکھنے کے لیے یہ اسلامی قانون ہے۔ کون سا؟ بیع کا، شراء کا، اجارہ کا، یہ سب جو قانون ہے، سمجھے؟ تو جب معاملات کو درست رکھنا ہے، حکومت کو درست رکھنا ہے،
فساد سے بچانا ہے تو جتنے اس دائرۂ کار میں آتے ہیں سب کے لیے حکم یکساں رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ ذمی وہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص رقم بطور ٹیکس دے دیتا ہے نا؟ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کی حفاظت، گویا وہ مسلمانوں کے ذمے میں آ گیا تو اس کی حفاظت ضروری ہو گئی تو ایسی صورت میں اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے معاملات میں وہی سلوک کرے جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے بادشاہ اسلام، سمجھے؟ تو اب اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ توریث کا جو معاملہ اس کا بھی تعلق تو مال سے ہے، جب مال سے ہے تو مال کا معاملہ دیانات سے کم معاملات سے زیادہ ہوتا ہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ مال سے دین کا کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لین دین میں یہ آ گیا ہے نا؟ جب لین دین میں آ گیا تو ایسی صورت میں اس میں بھی وہ احکام جاری ہوں گے جو مسلمانوں کے توریث میں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں حقوق کا تعلق ہے، مرنے والا مر گیا، مال چھوڑ کر کے مرا، بیٹے کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، یہ سب ہوتا ہے نا؟ تو اب جیسے بادشاہ اسلام پر ضروری ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرے، ویسے ہی اس پر لازم ہے کہ ذمیوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے، اور حقوق کی حفاظت اسی صورت میں ہوگی جب توریث اس میں نافذ کریں گے، احکام توریث اس میں نافذ کریں گے، سمجھے؟ یہ صورت ہے، اسی لیے مثال میں حربی اور ذمی وغیرہ کہا، سمجھے؟ کہ ایک ہمارے یہاں ہے جو ذمے میں ہے، ایک یعنی ذمہ لے کر کے آ گیا ہے، یہیں بس گیا، یہیں رہ گیا، ایک دارالحرب میں ہے، اب اس کے مرنے کے بعد وہ وارث نہیں ہوگا، اس کے مرنے کے بعد یہ وارث نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اختلاف دارین معتبر ہے، سمجھے؟ یہ صورتحال ہے۔ اور دو الگ الگ کہا، کل حربیین من دارین مختلفین، بیچ میں ایک بڑھا دو ایک لفظ فی دارین، الموجودین فی دارین، دو الگ الگ ملکوں کے، ایک نیپال کا ہے، ایک سری لنکا کا ہے، یہ دونوں جگہ کے غیر مسلم ہمارے ملک میں آ گئے اور دونوں امان لے کر آئے ہیں، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں اب دیکھا جائے تو دونوں لگتا ہے کہ ایک ہی دار میں ہیں، ہے نا؟ حقیقت کے اعتبار سے دیکھو دونوں ایک ہی دار میں ہیں، لیکن شریعت حکم کیا لگائے گی کہ اصل میں یہ یہاں ہے لیکن مانا جائے گا نیپال کا، یہ یہاں ہے مگر مانا جائے گا سری لنکا کا۔ تو اس لیے اب اگر یہاں دونوں بھائی آئے ہیں، ایک بھائی ادھر سے آ گیا، ایک بھائی نیپال سے آ گیا، اس کے بعد دونوں یہاں موجود ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے، سمجھے؟ کیوں وراثت جاری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دونوں میں اختلاف دارین موجود ہے، چاہے حکمن ہو چاہے حقیقت ہو۔ یہ دو باتیں تھیں جو سوال کی صورت میں تھیں، میں نے سوال کو نہ سامنے رکھ کر کے جواب کی وضاحت کر دی تاکہ سب کے لیے یہ مفید ہو جائے۔ یہ کل کے سبق کے تعلق سے، اب آج کے سبق کے تعلق سے کہتے باب و معرفت الفروض و مستحقیہا، یہ باب حصوں کے پہچان اور ان کے مستحقین کے پہچان کے تعلق سے، حصوں کی پہچان، معرفت اور ان کے حقداروں کی معرفت کے بیان ہے۔ الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی ستہ، حصے جو کتاب اللہ میں معین ہیں وہ 6 ہیں۔ کتاب اللہ میں آپ تلاش کرو گے تو گھوم پھر کر کے یہی 6 آئیں گے۔ 6 طرح کے حصے ہیں، حصہ دار نہیں، حصے۔ کیا ہے؟ نصف، پورے مال کا آدھا، ربع، پورے مال کی چوتھائی، ثمن، پورے مال کا 8واں حصہ، ثلثان، پورے مال کی 2/3، ثلث، پورے مال کی 1/3، سدس، پورے مال کی نصف تہائی، جس کو کہتے ہیں چھٹا حصہ۔ نصف تہائی مطلب چھٹا حصہ، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے، یہ آپ کو آگے چل کر کے بہت ڈسٹرب کرے گا، اس لیے یہیں اس کو واضح کر لیجئے۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں الگ تضعیف و تنصیف، دگنا کر کے یا نصف کر کے، یعنی ان حصوں میں آپس میں تعلق کیا ہے وہ دیکھیے۔ نصف کو 2 حصوں میں بانٹیے، کیا بنے گا؟ 2 ربع بنے گا۔ 50% کو 2 حصوں میں بانٹ دیجیے تو ایک طرف 25، ایک طرف 25، 25 ہو گئے دونوں ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ نصف کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو دو ربع بنیں گے. اب 1 ربع کو لیجئے، 1 ربع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. ربع کتنا تھا؟ 25 ہے نا. اس 1 ربع کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے. تو ایسی صورت میں 1 ربع کو جب 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2 سمن بنے گا. کیسے؟ 25 کو آدھا کرو، 12.5 ہو گیا. اب 12.5 کو 8 مرتبہ جوڑو، 12 8 یہ چاہیے ہم کو فوراً، سمجھے؟ جیسے میں بولا 12 8 تو آپ کو 96 پھٹ سے بولنا ہے. اس کی تیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 12 8 96 یہ ہو گیا. اور بچ رہے گا کتنا؟ 4 8 8 8 4 روپے بن جائے گا. تو 4 روپے جب بن جائے گا تو اس صورت میں کتنا ہو گیا؟ 100 پورا ہو گیا. سمجھے؟ تو 12 8 96 یہ 12 کامل جو تھا، اب 8 8 بچی تھی ہمارے پاس، اس کو ہم نے جوڑا تو 4 روپے بن گئے. تو 12.5 یہ 8واں حصہ بنا. کس کا؟ 100 کا. 25 یہ ربع بنا، چوتھائی حصہ ہے نا، یہ 100 کا. 50 یہ نصف ہوا ہے نا جی. 75 یہ 3 ربع ہوگا. 75 کیا ہوگا؟ یہاں نہیں ہے، سلوسان نہیں ہے ابھی، میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں. 75 یہ کیا ہے؟ 3 ربع ہوگا ہے نا. یہاں بولنا تو سمجھ کے بولنا ہے نا، ضروری نہیں ہے بولنا. تھوڑا سا سن لو گے لیکن غلط تو نہیں بولو گے نا. تو 75 یہ 3 ربع ہو گیا اور 100 یہ 4 ربع ہو گیا. سمجھ گئے؟ ابھی ہم کہاں سے چلے تھے؟ نصف ربع سمن. اب ادھر سے چلتے ہیں. سمن کتنا ہے؟ یہ تنصیف ہوئی تھی اب تک ہے نا. نصف کو ہم نے تنصیف کی، نصف کی 2 ربع نکلے. 1 ربع کی تنصیف کی تو 2 سمن نکلے. ہو گیا. اب ہم ادھر سے چلتے ہیں. اب ہم سمن کو تضعیف کریں گے. اس کی سمن کو 2 گنا کریں گے تو 12.5 کا 2 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 25. تو 12.5 کا 2 گنا جب 25 ہوگا، اب 25 ربع بنا. 12.5 کا سمن، تو سمن کا 2 گنا کتنا ہوتا ہے؟ ربع. اب 25 کو 2 گنا کرو تو 50 ہو جاتا ہے. مطلب ربع کا دونا نصف، اور نصف کا دونا کامل. تو تنصیف اور تضعیف کا مطلب سمجھ گئے نا. یہ چیز آگے بھی کام آئے گی. تنصیف تضعیف نہیں، یہی والا کہ بھائی نسبت ہم کو دیکھنی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو 1 ربع ملا ہے، اس کو 2 ربع ملا ہے نا. تو اب 1 ربع 2 ربع کا کیا مطلب ہوا؟ 75. یہ ذہن میں رکھنا پڑے. اچھا اب دوسرا دکھانا آگے دیکھیے. سلوسان سلوس اور سدس میں سلوسان کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. تسنیہ ہے سلوسان، 2 حصوں میں تقسیم کرو، کیا ہوگا؟ ارے بھائی اس نانے کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، کیا بچے گا؟ واحد واحد. تو سلوسانے کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، کیا بچے گا؟ سلوس سلوس. سمجھ میں آئی بات؟ سلوسانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو کیا بچے گا؟ سلوس. تو سلوسان کی تنصیف سے 1 سلوس نکلتا ہے، 2 سلوس نکلتے ہیں. 1 سلوسان کی تنصیف کریں گے تو 2 سلوس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اب سلوس کی تنصیف کرو. اچھا اس کو میں اس سے پرسنٹیج میں سمجھا دوں. یہ سلوسان سلوس اور سدس یہ تقریبی پرسنٹیج نکلے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ 100 کی تہائی، 100 کی تہائی 33 نہیں ہے، 33 یا 99 ہوگا. کیلکولیٹر میں بھی دیکھیں گے آپ تو 100 کی تہائی 33.33 کیلکولیٹر کے آخر تک جائے گا ہے نا. اتنی دور تک جائے گا. اب یہ جزء الجزا کا مرتبہ تو اس کو پہنچا دیا جائے. سمجھے؟ تو پتہ کیا چلا؟ ہم اندازے کے لیے آپ کے سمجھانے کے لیے اس کو ہم 33 مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سلوسان کتنا ہے؟ 66 ہے نا. بھائی 1 کامل میں 3 سلوس نکلیں گے، 1 کامل میں 4 ربع نکلیں گے، 1 کامل میں 5 خمس نکلیں گے، 1 کامل میں 6 سدس نکلیں گے ہے نا. یہ 1 کامل میں سمن کتنے نکلیں گے؟ 8. ہاں یہ تب سمجھ میں آ گیا. 1 کامل میں نصف کتنے نکلیں گے؟ 2. ٹھیک ہے نا. چلیے اب 1 کامل میں جب 3 سلوس نکلے تو ایسی صورت میں ان تینوں سلوس میں سے 2 کو ہم کیا کہیں گے؟ سلوسان ہے نا. اس 2 کو ہم جب تقسیم کریں گے، تنصیف کریں گے تو دونوں طرف کیا بچے گا؟ 1 1.
تو اب وہ سلوسان تھا، دونوں طرف ایک سلوس بچ گیا، تنصیف ہو گئی ہے. تو سلوسان کا نصف یعنی 66% کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 33% ہو گیا. اب سلوس کی ہم تنصیف کریں گے. جب سلوس کی ہم تنصیف کریں گے تو ایسی صورت میں سلوس کتنا تھا؟ 33 ہے نا. 33 کا آدھا کرو 16.5 ہے نا. تو تقریبی حساب کے اعتبار سے اس کو ہم 17 تک پہنچا دیتے ہیں. 17 چھک 102 ہو جائے گا. 17 یہ سدس ہے تقریبی، ورنہ 16.5 سے کچھ زائد ہے نا. تو 17 تک پہنچا دو. 17 یہ تقریبی سدس ہے. کیسے؟ 17 کو 6 مرتبہ جوڑو. 17 چھک 102 ہوا نا. 17 دونا 34، 17 تیا 51، 17 چوکا 68، 17 پچے 85، 17 چھک 102 ہے نا. یہ اجرا بھی کرنا ہے. تو اب دیکھیے آپ تنصیف کے مرحلے سے ہم جب گزرے تو سلوسان کی تنصیف کی 2 سلوس نکلے، سلوس کی تنصیف کی تو 2 سدس نکلے. اب ادھر سے الٹ دو تنصیف سمجھ چکے ہو گے. ایک سدس یعنی 17% کو ہم ڈبل کریں گے، اس کی تضعیف کریں گے تو ایک سلوس بنے گا، یعنی 34 نہیں 33 مان لو، 33% بنے گا ہے نا جی. اب اس 33 کی ہم جب تضعیف کریں گے، سلوس کی تضعیف کریں گے تو سلوسان بنے گا ہے نا جی. تو اب ہم آپ کو اتنا سمجھ چکے، تو اب آپ کو میں سوال آپ سے کر رہے ہیں، اس کا جواب سوچ کر کے دیجیے. زید مر گیا، اس کے پاس جو ہے وہ 4 روپیہ ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. 4 روپیہ اس کے پاس جو ہے، تو ایسی صورت میں اس کے 3 بیٹے ہیں. زید کے 3 بیٹے ہیں، کیسے تقسیم کریں گے؟ اور کوئی نہیں ہے تو سب کو برابر برابر ملے گا. ایک کو کتنا ملے گا؟ بولو. 1 صحیح 1/3، 1 صحیح اور 1 سلوس. 1/3 مطلب 1 سلوس، 1/2 کا مطلب نصف، 1/8 کا مطلب سمن، 1/6 کا مطلب سدس. یہ ذہن میں رکھنا ہے نا. آپ دیکھو سدس کو ہم عدد میں جب لکھنا چاہیں گے نا تو نہیں لکھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کبھی بات آئی کہ یا تو 17 ہوگا یا 16.5 ہوگا، اس طرح ہوگا، 100 کامل نہیں ہو پائے گا، سدس پورا نہیں نکلے گا. اس لیے آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 1/6 لکھ دیتے ہیں کہ 1 کا 6 حصہ کرو، اس میں سے 1 حصہ ہے نا. سمجھ گئے؟ تو اب ہم نے ایک بیٹے کتنا دیا؟ 1 صحیح 1/3، دوسرے بیٹے کو، تیسرے بیٹے کو 1 صحیح 1/3، ہم نے تینوں کو دے دیا. اب ہم کو جوڑنا ہے کہ صحیح تقسیم کیے کہ نہیں کیے. تو کیسے جوڑیں گے؟ اچھا حساب کا ضابطہ ابھی نہیں معلوم، ہم بتائیں گے، سب بتائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 لکھیں گے، اس کے بعد اس کے دائیں بائیں جو جس انداز میں آپ لکھتے ہو، عموماً ہمیں دائیں طرف دیتا ہوں، یعنی 1 لکھ لیا، اس کے دائیں طرف پھر ایک گھٹاؤ کا نشان کھینچتے ہیں بیچ میں ایک دم ہے نا، اس عدد کے بیچ میں. اس کے اوپر 1/3 جب لکھنا ہو تو اوپر 1 لکھیں گے، نیچے 3 لکھیں گے. سمجھے؟ یہ صورت ہوتی ہے. تو اب یہ مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ یوں دیکھیے، 1 لکھا، یہ 1/2 ہو گیا ہے اس طور پر. اب باقی جتنی گنتیاں ہوں گی اسی طرح لکھی جائے، ٹھیک ہے بٹا والی. ہاں تو اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے دیا سب کو 1 صحیح 1/3، جوڑ کے ہم کو 4 دکھائیے. کیسے 4 جوڑیں گے؟ 4 کامل ہونا چاہیے ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پہلے اوپر والی گنتیوں کو جوڑیے، جو کامل ہے اس کو جوڑیے. تو کامل گنتیاں 1 صحیح جس کو آپ بول رہے ہیں وہ کامل ہے. اس کے بعد جو اوپر نیچے لکھ کے بیچ میں ڈیش دی، ایک گھٹاؤ کا نشان دیے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. آپ ادھر جوڑیے 1 کو، 1 1 1، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اب 3 ہونے کے بعد اب دیکھیے جوڑیے کس کو؟ اوپر والے
घटाव के जो ऊपर वाले लिखे हैं, घटाव के निशान के, उसको जोड़िए। वो कितना है? ऊपर कितना है? 1 न है, नीचे न 3 लिखे हैं, तो उसको लिखिए, जोड़िए तीनों। कितना हो गया वो? 3 हो गया। उसके नीचे कितना है? 3 है, तो 3 में से 3 यानी 3/3। क्या मतलब हुआ इसका? 1/3 का मतलब हो गया था कि आपने 3 हिस्सा करके 1 दिया। अब 3/3 का मतलब हो जाएगा कि आपने उसको पूरा दे दिया। आपने उसको कितना दिया? पूरा दे दिया। तो 3/3 मतलब 1 है ना। तो 3/3 मतलब 1 ये हो गया, और 3 पहले दे चुके हैं। टोटल कितना हो गया? 4 निकल आया ना। ये आपको जोड़ने, ये घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जब हम आगे मसाइल आएंगे, अभी मैंने तकरीब फहम के लिए इसको कर दिया ताकि आप इन सब हिसाबों पर भी थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, है ना। बटा वाले सब पर भी मैं कोशिश करूंगा कि हिसाब कम से कम आए, क्योंकि वो एक अलग फन है, सब पढ़े लिखे नहीं होंगे उसके, है ना। लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद मैं पहाड़े को नहीं रोक पाऊंगा, वो आएगा ही आएगा, और वो आपके लिए रखना आसान है। हिसाब सीखना एक काम है, पहाड़ में किसी से मदद नहीं लेना, खुद रखना है, समझे। उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन हिसाब कम से कम लाने की कोशिश करूंगा, आपको देहाती अंदाज में, है ना, समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से पूरे तौर पर उसको समझ जाएं, ठीक है। फिर जब ये सब बनाने वाली नौबत आएगी, जो भी बोर्ड पर लिखा हूं, इस तरह की चीजें जब लिखने की नौबत आएंगी तो मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। यही मोबाइल ऊपर करके 4-6 सामने बैठ जाइएगा, है ना, उसको लिख लेंगे आसानी से कागज पर। तो क्या होगा, जो बच्चे हैं उनके पास भी चला जाएगा, वो बोलते भी रहेंगे, नकल भी वो करते रहेंगे। ये हो गई बात इसकी। हिस्से कितने हो गए? 6 हिस्से कितने हो गए? 6। वो मरा है, वो बांटे वो नहीं, कुरान में मुकर्रर हिस्से कितने हो गए? 6 हो गए, है ना जी। हाँ, अब इन हिस्से को पाने वाले लोग कितने हैं ये देखना है। आज सबक यहीं पर खत्म करूंगा। हाँ, सुलसान तिहाई। 100 को 3 हिस्सों में तकसीम करो तो तिहाई बना ना 1। ये है, ये 1 मानो। इसको जब हम काट करके इधर कर देंगे तभी कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? 3 हिस्सों में। इसको क्या कहेंगे? 1 हिस्सा। इसको क्या कहेंगे? इसको, है ना, तीनों अलग अलग है। इस 1 को जब इन तीनों की तरफ निस्बत करके कहेंगे तो इस 1 कामिल का ये कितना है? तिहाई है। इसको सुलूस बोलते हैं, है ना। ये दोनों को एक साथ मिला दो, तो अब ये दोनों इस कामिल के एतबार से कितने बने? 2 सुलूस है ना, तो सुलूसान बन गए, है ना। अब इसी 1 को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो इस 1 को 2 हिस्सों में तकसीम करोगे, सुलूस को, तो अब सुलूस को जब तकसीम करोगे तो 2 सुदूस बनेगा, है ना। अब जब इसको तकसीम करोगे 2 हिस्सों में, कैसे सुदूस बनेगा? देखो, इसको तकसीम करोगे 2 हिस्सों में, तो ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो 3 कितने बन गए? 6 बन गए ना। तो जब तकसीम के मरहले में आपने सुलूस को गुजारा तो वो 3 से 6 हो गए, लिहाजा 1 हिस्सा कितना बनेगा? सुदूस बनेगा। समझ में आई बात? असहाबु हाज़िही सिहाम 12 नफरन। इस हिस्से वाले कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। इस हिस्से को पाने वाले 12 अफराद हैं। अरबातुम मिन रिजाल, 4 मर्द हैं, और 8 कौन रहेंगी? औरतें। आप सोचिए इस्लाम ने कितना ख्याल किया औरतों का। मर्द कमा सकता था, जा सकता है बाहर, है ना, तो मर्दों में से कितनों को लिया? 4 को लिया, हिस्सा बना, हिस्सादार बना करके। औरतों में से कितनों को लिया? 8 को लिया, उसका दूना, ठीक है। कुछ मर्द इसमें नहीं आएंगे और आपको लगेगा उनको तो आना चाहिए, जैसे बेटा सबसे ज्यादा ताज वही पाता है और किसी को तो देता नहीं, उसका तस्करा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। आगे गुफ्तगू आएगी असबात में, है ना। बेटा कहाँ है? हाँ, वो खालिस असबा है, हिस्सेदार नहीं। क्या हुआ? खालिस असबा है। माल अगर पाना है तो असबा के एतबार से पाएगा, हिस्सा नहीं, है ना। लेकिन मर्दों में कौन कौन है? कहते हैं वहुमुल अब। पहला मर्द है बाप, ये हिस्सा भी पाता है और आगे आप पढ़ेंगे ये असबा भी बनता है। कब हिस्सा पाएगा, कब असबा बनेगा? हालात कल से शुरू होंगे जी।
دوسرا کہتے ہوئے جد الصحیح، دوسرا جد صحیح ہے. یہ ایک اصطلاح ہے فن میراث میں، جد صحیح اور جد فاسد ہے نا. جد صحیح کون ہے؟ وہ ہوا ابو الاب، وہ باپ کا باپ، وَإِنْ عَلَا، اگرچہ اوپر تک چلا جائے. ٹھیک ہے. جد صحیح کا ایک سیدھا اور صاف مفہوم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میت کے اور اس دادا کے درمیان کوئی عورت نہ ہو، مرد ہی مرد کا رشتہ ہو، تو اس کو جد صحیح بولتے ہیں. مثال دادا کہ میت اور اس کے درمیان کون ہے؟ باپ. ارے آپ کہو گے کہ بھائی میت کی ماں بھی تو ہے، تو وہ واسطہ نہیں دیکھا جائے گا، ہے نا. یہ ادھر اس طور پر دیکھا جائے گا کہ دادا، باپ، پھر پوتا. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر نانا کہ میت اور اس کے درمیان کون ہے؟ ماں، عورت ہے. تو جس میت اور اس کے جد کے درمیان کوئی عورت آ جائے تو وہ جد فاسد ہے، اور کوئی عورت نہ آئے تو جتنی دور تک چاہے سلسلہ وہ جد صحیح ہے. سمجھ آ گئی بات پوری؟ اسی کا وہ ابو الاب، اور یہ دادا ہے. وَإِنْ عَلَا، اگرچہ اوپر تک جائے، پر دادا ہے نا اوپر جتنے چلتے جائے. وَالْأَخْ لِأُمْ، اور اخ لأم ہے. اخ لأم بولتے اخیافی بھائی کو. اخیافی بھائی کیا چیز ہے؟ اخیافی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ الگ الگ ہوں، ماں ایک ہو. جیسے ہندا کی شادی ہوئی تھی خالد کے ساتھ، ایک بیٹا پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد خالد کے انتقال کے بعد ہندا نے شادی کر لی زید کے ساتھ، اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا. تو یہ دونوں بیٹے آپس میں اخیافی بھائی ہوئے. کیوں؟ ماں دونوں کی ایک ہے، مگر ایک کا باپ زید ہے، دوسرے کا باپ خالد ہے. سمجھے؟ تو اس کو بولتے ہیں اخیافی. اس کے مقابلے میں کہا تھا اللاتی، ہے نا. اللاتی کا مطلب ہوتا ہے باپ دونوں کے ایک ہوں اور ماں دونوں کی الگ الگ. اس کی مثال بھی وہی سامنے ہے واضح. کیا کہ زید نے شادی کی تھی ہندا کے ساتھ، ایک بیٹا پیدا ہوا. اتفاق سے ہندا کا انتقال ہو گیا، پھر زید نے شادی کی سلمہ کے ساتھ، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. تو یہ دونوں بھائی جو ہوئے، دونوں بیٹے جو ہوئے، ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے. تو اس کو بولیں گے اللاتی. مضبوط اللاتی ہوتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نسب باپ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اخیافی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. دیکھو یہ جو خالد کا بیٹا تھا، جس کے خالد کے انتقال کے بعد اس عورت کے ساتھ زید نے شادی کر لیا، تو اب اگرچہ زید خالد کے بیٹے کی پرورش کرے گا، مگر زید کے مرنے کے بعد خالد کے بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. خالد کے مرنے سے اس کو حصہ ملتا ہے. کیوں؟ بیٹا کس کا ہے؟ اگرچہ اس بچے کی ماں بھی کس کی بیوی ہے؟ زید کی بیوی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. تو دیکھو اخیافی کمزور ہوتا ہے اور اللاتی مضبوط ہوتا ہے. والاخ لأم، اخ لأم، والزوج، اور شوہر، ہے نا، یہ حصہ دار ہے. ٹھیک. اب اس میں کچھ حصے دار ایسے ہیں جو کبھی پاتے ہیں اور کبھی نہیں پاتے، کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ پاتے ہیں، کم یا زیادہ. جیسے دو، باپ اور شوہر، یہ ہمیشہ پاتے ہیں، کبھی محروم نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ اور دادا اور یہ بھائی ہے نا جی، یہ ساقط ہو سکتے ہیں. اس کی گفتگو آگے آئے گی، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صرف یاد رکھنا ہے کہ مردوں میں کون کون ہے حصہ دار، اور 8 ہیں عورتوں میں. وہ کون کون ہیں؟ وہن الزوجہ، ان میں پہلی ہے بیوی. والبنت، اور اس کی بیٹی نہیں، دوسری. اچھا دوسری بولو گے نا تو لگے گا اپنی بیٹی نہیں، دوسری بیٹی. ایک بیوی، 2 بیٹی
3 نمبر پر پوتی ہے نا، بیٹی الگ ہے پوتی الگ ہے، دھیان دینا، سمجھے؟ آگے ابھی صفحات پر مسائل آئیں گے۔ 3 ہو گیا، کہتے وہ ان سفلت اگرچہ نیچے تک جائے، مطلب پوتی کے بعد پر پوتی، جیسے دادا کے بعد پر دادا کیا تھا اس کا ادھر نیچے تک چلے جاؤ، ٹھیک۔ 3 ہو گئے۔ چوتھی عورت والاخت لاب و ام، حقیقی بہن، اخت لاب و ام مطلب حقیقی بہن ہے نا، اخت لاب بولو اللاتی بہن، اخت لام اخیافی بہن ہے نا، والام ماں ہے نا، والجدۃ الصحیحہ اور جدہ صحیحہ۔ تو جدہ صحیح کس کو کہہ رہے تھے؟ میت اور اس کے درمیان کوئی عورت نہ ہے نا۔ جدہ صحیحہ کس کو کہیں گے؟ کہتے وہی التی لا يدخل فی نسبتها الی المیت جد الفاسد۔ یہ جدہ صحیحہ وہ ہے کہ میت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کوئی جد فاسد نہ آنے پائے، یعنی اس کے اور میت کے درمیان جد فاسد نہ ہو۔ جد فاسد، جد فاسد کون ہے؟ نانا ہے نا، تو جد فاسد نہ ہو۔ اب دونوں کو سمجھو، جیسے نانا اور میت کے درمیان ماں ہے بیچ میں، ٹھیک؟ اچھا، اب نانا کی ماں یہ جد فاسدہ ہوگی، کیوں؟ میت اور اس کے درمیان میں نانا حائل ہے، اور وہ نانا کیا ہے؟ جد فاسد ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ دادا کی ماں وہ جد صحیحہ ہے، کیوں؟ میت اور اس کے درمیان میں دادا حائل ہے جو جد صحیح ہے۔ سمجھ آئی بات نا؟ ہاں؟ تو 8 عورتیں کون کون ہو گئی؟ بیوی، بیٹی، پوتی، بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، ماں، دادی۔ 8 ہو گئی نا سر؟ یہ 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں، ٹوٹل ہو گئے۔ یہ ساری گفتگو ابھی اجمال ہی کے دور سے گزر رہی ہے، اب کل سے شروع کریں گے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ حضرات جو کچھ باقی ہے آج سے کل تک میں کر لیجئے یاد، اس لیے کہ کل سے اب آپ کو احوال یاد کرنا ہے۔